ہماری ذات جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اصل حقیقت میں ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی تو پھر مخلوقات ہیں۔ پھر مخلوقات میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو ارواح جو ہیں کائنات سے پہلے کی پیدا شدہ ہیں، ہماری ارواح جو ہیں، اور ملائکہ ہیں، ارواح ہماری ارواح ہیں، اور جو پہلی تخلیق ہوئی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو پہلی تخلیق ہوئی ہے وہ نور محمد کی ہوئی ہے، پہلی تخلیق۔ اچھا، پھر اس سے باقی جو ہیں ارواح بنی ہیں۔ ہماری روح کی جو اصل ہے وہ نور ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ اور انسان کامل کے درمیان فرق۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کی حقیقت ہے، وہ رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، اور ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کے بارے میں ہماری ذات جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اصل حقیقت میں ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی تو پھر مخلوقات ہیں۔ پھر مخلوقات میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو ارواح جو ہیں کائنات سے پہلے کی پیدا شدہ ہیں، ہماری ارواح جو ہیں، اور ملائکہ ہیں، ارواح ہماری ارواح ہیں، اور جو پہلی تخلیق ہوئی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو پہلی تخلیق ہوئی ہے وہ نور محمد کی ہوئی ہے، پہلی تخلیق۔ اچھا، پھر اس سے باقی جو ہیں ارواح بنی ہیں۔ ہماری روح کی جو اصل ہے وہ نور ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ روح کا مادہ تخلیق نور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو مزید ایک مقام دینا چاہا، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جنت الفردوس۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اچھا، اب مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ کائنات جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اربوں سال ہو گئے اس کو۔ اللہ کے ہاں تو وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ اربوں ہو گئے، کھربوں ہوں گے، جتنے بھی ہو گئے، لیکن کائنات اللہ تعالیٰ نے میری روح کو جسم دینے کے لیے بنائی ہے، اور ایک مختصر عرصہ حیات کے لیے بنائی ہے کہ میں اس روح کو دنیا میں بھجواؤں گا، وہاں پر یہ مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے گی تو مجھ تک آ جائے گی، یعنی جو مقام میں اسے دینا چاہتا ہوں وہ اسے مل جائے گا اگر یہ میرے راستے پر چلے۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جب پیدا ہوتا ہے تو تاریکی میں ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش جو ہے وہ تاریکی میں ہے، یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اپنی حقیقت کا، نمبر ایک بات۔ پھر یہ لا علم ہوتا ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔
چونکہ منزل تو اللہ ہے، اور اللہ جو ہے ہمارے وراء الورا ہے، ہمارے تمام جو سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اس سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ انسان بے جان ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، بے جان، اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ انسان بیمار ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، یعنی اس میں یہ اصلاح جو ہے، اصلاح طلب ہے، اس کا وجود جو ہے اصلاح، یہ اپنی اصلاح کرے گا تو پھر بات بنے گی، اگر یہ اصلاح نہیں کرے گا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ انسان کامل ہے۔ اب انسان کامل دیکھیں، اللہ یہ ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، چونکہ انسان بے خبر ہے، اسے خبردار کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ چونکہ انسان کو اپنی منزل نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی منزل بتانی ہے۔ چونکہ وہ اخلاق جو کہ اس کو اپنی منزل تک پہنچا دیں، اس اخلاق کے لیے اسے ایک نمونہ چاہیے۔ یعنی انسان آپ دیکھیں نقال ہے، نقل کرتا ہے، چھوٹے بچے جو ہیں بڑوں کی نقلیں اتارتے ہیں، اور کیا کیا، اور یہ پیروڈی بھی ہوتی ہے نا، پیروڈی، نقل، یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو انسان نقل کرتا ہے، انسان اثر لیتا ہے، دوسرے سے اثر لیتا ہے، تو یہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نقل کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، اس کے لیے ایک نمونہ بھجوا دیا ہے انسان کی صورت میں، جو اس کو ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا پھر ایک ذریعہ ہے، ذرائع سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ اصل فاعل جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کا جو فاعل ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ آپ مطلب دیکھیں، ہمارے رازق کون ہے؟ اللہ ہے، پھر رزق کے ذرائع ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معیش۔ تو اچھا، پھر اللہ نے ہمارے رازق اللہ ہے، تو انسان کو ضرورت ہے اجناس کی، سبزیوں کی، پھلوں کی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ یہ آپ جن حالات میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سب جو ہے یہ ذرائع اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا، ایسے اسباب بنا دیے کہ زمین آپ کے لیے مولی بنائے، گاجر بنائے، مٹر بنائے، چقندر بنائے، آلو بنائے، پیاز بنائے، لہسن بنائے، ادرک بنائے، دھنیا بنائے، پودینہ بنائے، پالک کا ساگ، سرسوں کا ساگ، میتھی کا ساگ۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے۔ پھر آپ پھلوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اجناس کی لمبی فہرست ہے۔ یہ گندم ہے، جوار ہے، یہ وہ ہے، باجرہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، چاول ہیں، اجناس میں آتے ہیں نا، دالیں ہیں مختلف قسم کی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے حکم سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ تو پھر پانی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک انتظام کر دیا ہے۔ پانی، واٹر سرکل جسے کہتے ہیں، بارش، اس کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ 3/4 حصہ جو ہے زمین کا پانی پر مشتمل ہے۔ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اس کو لے کر پھیل جاتی ہیں، بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر بارش برس جاتی ہے۔ تو یہ سارے انتظامات کون کر رہے؟ اللہ۔ انتظام، سارا تدبیر جو ہے، یدبر الامر کے الفاظ ہیں، کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک ساری وہ تدابیر کر رہا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ یعنی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، انسان کامل۔ اب اللہ دیکھیں، انسان کی ضروریات دیکھیں، اس کی عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔
اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، تو منزل کی رہنمائی کے لیے اس کو اللہ بتائے گا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ ان علینا للہدی، میرے ذمہ ہے، انسان کو ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ تو اچھا، اس کو علم نہیں ہے تو اس کو علم کی ضرورت ہے۔ پہلی وحی جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس کو علم کی ضرورت ہے۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔